ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، اور ہم متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں، اور موسٹ ریسنٹلی ابھی رشیا کے ساتھ بھی کچھ معاملات اسپیسیفکلی پروجیکٹس وغیرہ کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی طارق فاطمی صاحب گئے ہوئے تھے اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، اور ان کی وہاں میٹنگ ہوئی، اور سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے جو اپنی پریزنٹیشن دی جو رشین تھی منسٹریز ان کے سامنے، تو طارق فاطمی صاحب رشین میں بولے اور پریزنٹیشن دی. دیٹس ہز فیلڈ، وہ یہ معاملات کو جانتے. تو اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فارمر فارن اعزاز چودھری صاحب، اور اعزاز چودھری صاحب واشنگٹن میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں امبیسڈر تھے پاکستان کے، تو ہی ہیز اے کلیئر ویو آف تھنگس ایک میکرو لیول پہ. اعزاز چودھری صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ ذرا رشیا کے بارے میں ناظرین کو پلیز مطلع کیجیے گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے، پاکستان کی جو پالیسی آسان نہیں تھی، لیکن بہرحال پاکستان نے اپنائی اور میرے خیال میں ٹھیک کیا. وہ یہ تھی کہ ساری بڑی طاقتوں کے تعلقات رکھنے ہیں. چین کے ساتھ تو ہمارے نان نیگوشیبل ہیں تعلقات، اس میں تو کوئی شک کسی کو دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ، تو روس کے ساتھ اب کچھ گرم جوشی آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلگام کے بعد جو ملٹری کنفرنٹیشن ہوئی، اس میں بھی روس نے ہندوستان کا ایک روایتی یہ رہا ہے ساتھی، لیکن وہی انہوں نے ان کی ایلیگیشنز کا ساتھ نہیں دیا پاکستان کے خلاف. تو ایک پچھلے ایک دہائی سے تقریباً معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. کچھ ہندوستان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوئی ہے اس کنفرنٹیشن کے بعد بھی، اور دوسرا وہ دے آر پلئنگ آن آل سائڈس. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں روس میں بھی اب یہ رہا ہے کہ ہندوستان کی بجائے باقی آپشنز بھی کھولنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. روس کا صرف ہندوستان کے حوالے سے نہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی بہت کردار ہے. میں سمجھتا ہوں ایران کے حوالے سے بھی کردار ہے. تو اگر کوئی برف پگھلتی ہے، برف تو پگھلی ہوئی تھی، لیکن ذرا اگر گرمجوشی آتی ہے جو سن رہے ہیں کچھ تھوڑے سے پروجیکٹس کی طرف، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا ہو. جی، یہ جو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں بھی تھا. تو یہ کوشش کی جا رہی تھی اوور دا لاسٹ 20 ایئرز. تو اب یہ اسٹیل مل کو کچھ ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. از دیٹ سگنیفیکنٹ اعزاز صاحب؟ دیکھیں، یہ اسٹیل مل تو انہی کی طرف سے آئی تھی، اور پھر اس کے بعد جس حالت میں ہے، اب تو سنا ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں پورے کرتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ خود یا تو مسئلہ حل کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکے، مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ بھی بیچ میں انوالو ہو گئی تھی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس کا. تو ایک بریک تھرو ہے. اگر آ جاتے ہیں، پاکستان کو اسٹیل امپورٹ نہیں کرنا پڑتا اور ہماری اپنی ضروریات یہاں سے پوری ہو جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. جو ان کے ساتھ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا تھا، وہ بڑے عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور نہیں ہو سکا، اور شاید ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ جس کمپنی کو لگاتے ہیں ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو پاکستانی نیچرلی کیئرفل ہیں. تو چلیں اسٹیل مل والی سائڈ پہ یہ کوئی اس طرح میرے خیال میں شاید مسئلہ نہ ہو، کیونکہ بائی لیٹرل ہے اور یہ آ کے کر سکتے ہیں، ایکسپرٹیز بھی ہے. تو ہو جائے تو آئی تھنک میری اپروچ نسیم یہ ہے کہ بھائی میجر پاورز کے جتنے اکنامک سٹیکس پاکستان میں ڈیولپ ہوں گے، اتنا ہماری اسٹیبلٹی کے لیے، ہمارے استحکام کے لیے بہتر ہوگا. تو اس لحاظ سے اٹس آلسو اے پارٹ آف. جی، اٹس اے پازیٹیو موو. اور ڈیفینس کی تو ویسے ہی ہمارے بڑھے ہوئے ہیں تعلقات رشیا کے ساتھ. یہ ذرا انڈیا پہ بتا دیجیے گا کہ انڈیا پہ ہاؤ آر یو سینگ سچویشن ڈیولپ، بیکاز ابھی تو اسی پہ جھگڑا ہے کہ جی کس نے کیا گرایا کیا نہیں گرایا. ابھی این ایس اے جو ہے ان کے اجیت دوال، یہ ذرا دیکھیے ان کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی اس پہلے. تو وہ دیکھیں نا، وہ فرما رہے ہیں، بتائیں جی کوئی تصویر دکھائیں کہ کوئی شیشہ بھی ٹوٹا ہو اس جنگ میں ہندوستان کا. تو وہ تو ایک اپنی فیری ٹیل بنائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ موڈ تو ہاسٹائل ہی ہے، کیونکہ جس طرح ہم سب نے دیکھا ہے کہ اوور آل ایٹیٹیوڈ ان کا شروع دن سے یہی رہا ہے. مودی سرکار نے تو کوئی اپنے آپ کو
اپنے تیور چھپائے بھی نہیں ہیں سوائے شروع کے سال کے 1-2 میں. اس کے بعد سے تو یہ ہمیشہ ہی ہاسٹیلٹی رکھی ہے, اسپیشلی 2016 کے بعد سے. تو مجھے تو ان سے کوئی نیکی کی امید نہیں ہے. البتہ اس دفعہ یہ زیادہ اس لیے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ جس پہ تکیہ کرتے تھے زیادہ اور جس سے انہوں نے بڑا ساز و سامان بھی لیا اپنا عسکری میدان میں, امریکہ, وہ ان کے مطابق نہیں کھیلا. اور دوسری طرف جو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ان کا ساتھ دیا وہ پاکستان کے اوپر ایلیگیشنز کے حوالے سے. پہلگام کو تو سارے اٹیک کنڈیم کریں گے, پاکستان نے بھی کیا, لیکن پاکستان کے اوپر کسی نے نہیں ان کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفارتی تنہائی ہے جو ہندوستان پہ طاری ہو رہی ہے, امریکہ کے حوالے سے بھی, برکس کے حوالے سے بھی, ایس سی او کے حوالے سے بھی, چین کے حوالے سے تو پہلے سے تھی, اب روس کے حوالے سے بھی. تو یہ اس ڈیسپریشن میں ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, ایسا کیا کریں کہ یہ دھبا, یہ جو داغ لگا ہے وہ دھل جائے. اعجاز صاحب, سوری ٹو کٹ یو, بٹ ایون ان ساؤتھ ایشیا دیکھیں نا, وہاں بھی میرے خیال ہے 30 سال میں 40 سال میں ان کا وہ حال نہیں تھا آئسولیشن کا جو اب ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اب جو بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, ایون اس سے پہلے شری لنکا کے ساتھ جو کرتے رہے, اور آپ کو پتا موئزو جو تھے مالدیوز کے, وہ بھی کوئٹ انڈین ٹروپس کے نعرے پر انہوں نے الیکشن جیتا تھا. تو ہر جگہ جب آپ علاقے میں دھونس کا ایجنڈا فالو کریں گے نا, آپ کہیں گے کہ نہیں میری اجارہ داری ہے, مائی وے اور دی ہائی وے, تو پھر نیچرلی سارے ملک اپنی سوورینٹی کے اوپر سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ ایسے مت کریں ہمارے ساتھ. تو یہ ہر طرف سے جب آئسولیٹ ہو رہے, میں یہ کہنے لگا تھا اس وقت کہ پہلے تو یہ خاموشی طاری ہو گئی تھی, جے شنکر صاحب بھی غائب ہو گئے تھے منظر سے, اور یہ صاحب بھی ہو گئے تھے. میرا خیال اب دوبارہ ان کو لانچ کیا گیا کہ نہیں بھائی جا کے کوئی بات کرو. تو جھوٹ بولنا تو ان کے لیے کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے, لیکن اعتبار کون کرے گا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ کہتے رہے بے شک, لیکن پھر بھی ہمیں چوکنا اس لیے رہنے کی ضرورت ہے, جس طرح یشونت سنہا صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ پاکستان کے خلاف یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں اور دہشت گردی کا بھی جتنا ایجنڈا ہے, یہ الیکٹورل بینیفٹس کے لیے کرتے ہیں, الیکشن جیتنے کے لیے کرتے ہیں. وہ تو پلوامہ کی مثال دے رہے تھے, لیکن ابھی بھی انہوں نے ہی کہا کہ بہار کا الیکشن بھی آنے والا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ اکتوبر تک کچھ نہ کچھ کریں گے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اکتوبر میں 125 سال پورے 100 سال پورے ہو جائیں گے آر ایس ایس کے, اس کی فاؤنڈنگ کے. تو مودی صاحب تو اس دفعہ بڑے ان کے ہاسٹائل عزائم تھے, بڑے خطرناک عزائم تھے کہ جی ہم کوئی تحفہ دیں گے 100 سالہ اینیورسری پر پاکستان کا کوئی ایریا قبضہ کر کے, لیکن وہ تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. لیکن اب یہ کچھ کر تو سکتے ہیں نا, شرارت کرنے سے باز نہیں آئیں گے. لیکن جو پاکستان کی اس وقت سفارتکاری بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کر بھی اچھی رہے ہیں, لیکن اور بھی اس میں جان ڈالنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی آپ کا بہت بڑا ڈیٹرنس ہے ان کے لیے. اور دوسرا ڈیٹرنس تو ہم ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں, چین کے ساتھ بھی, ترکی کے ساتھ بھی, باقی بھی ملکوں کے ساتھ جو ہمارے عسکری تعلقات ہیں وہ اور بہتر ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے شک جتنے مرضی کھسیانی بلی کھمبا نوچ لے, پاکستان انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے اپنے آپ کو دفاع. بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل میں دونوں ایسپیکٹس کا بیان کیا, اور آخر میں ظاہر ہے یہ کلیئر ہے اعجاز صاحب کہ ملیٹریلی ہماری پریپیئرڈنس ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی ٹاپ ناچ, کیونکہ انڈیا کی جو اپنی وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی رسپانس آئے, اور اسرائیل اور انڈیا مل کے کلیکٹیولی دے ول ری ٹرائی اگین, جو جس میں انہوں نے مار کھائی ہے بری طریقے سے 4 دن کی جنگ میں. تو ڈپلومیٹکلی جیسے آپ نے کہا کہ وی آر تھنگز آر لکنگ اپ فار پاکستان ماشاء اللہ, اینڈ آن دا ملٹری فرنٹ بھی ہمیں اپنی تیاری قائم رکھنی ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب, ہم کرنے کا پروگرام ہے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.